إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ينتهي الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. کل سے ایک سلسلے مجالس آپ کی خدمت میں شروع کیا گیا. عرض کیا گیا تھا کہ اگرچہ کہ یہ مختلف مومنین اور برادران کے گھروں میں مجالس ہیں، لیکن ہم اسے ایک سلسلہ مجالس کے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور مجالس کا عنوان ہے مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. کل کچھ موضوع کی بنیادوں کو استوار کیا گیا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے امام زمانہ علیہ السلام پہ جو گفتگو کرنی ہے اس کی بنیاد کیا ہے. اس کی بنیاد فقط خبریں ہیں یا اس کی بنیاد کچھ روایات ہیں، اور وہ روایات کون سی ہیں. اور جو روایات ہیں ان کا تعلق ہم نے عرض کیا کہ کچھ حتیٰ امام زمانہ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی آمد سے پہلے کتابیں لکھی گئیں، زمانہ امامت میں امام زمانہ پر کتابیں لکھی گئیں، اور ہر امام نے ذکر کیا امام زمانہ علیہ السلام کا. کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جو غیبت صغریٰ میں لکھی گئیں، کچھ غیبت کبریٰ میں لکھی گئیں. اور یہ ڈفرینشیٹ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی آمد سے پہلے کتابیں لکھی گئیں، اگر ہم خالی بعد کی کتابوں کا حوالہ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ریٹروسپیکٹیولی آپ بعد کے زمانے پر پہلے کے زمانے کے معاملات کو ٹھیک کر رہے ہیں اور ایک ترتیب بنا رہے ہیں کہ پہلے امام علی تھے اور آخری امام مہدی تھے. نہیں، ہم اسی زمانے سے قائل ہیں ان 12 کے حدیث رسول کی روشنی میں، اس لیے کہ زمانہ امامت میں یہ کتابیں لکھی گئی اور اس کی سند ہمارے پاس موجود ہے. پھر غیبت صغریٰ میں عرض کیا کہ یہ تحیر کا زمانہ تھا، یعنی کنفیوژن، بہت زیادہ کنفیوژن تھی کہ امام اسلام ہے، حتیٰ شیعوں میں تھی 14 قسم کے گروپس تھے الگ الگ. اس میں سے کچھ کہتے تھے کہ امام زمانہ ٹھیک ہے ہمارا یقین تو ہے لیکن پتہ نہیں ابھی ولادت ہوئی ان کی یا نہیں ہوئی. کچھ کہتے تھے کہ ولادت ہو گئی ہے، کچھ کہتے تھے کہ ولادت ہو گئی ہے، وفات بھی ہو گئی ہے. تو یہ تمام امور اس وقت تھے. تو 3 کتابیں کم سے کم 3 علماء نے بزرگ اس غیبت صغریٰ میں کتاب لکھی اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے. پھر بعد میں غیبت کبریٰ میں کتاب لکھی گئی. اس میں تھوڑا سا اور آگے آئیے تو کچھ جغرافیہ کے معاملات بھی ہم نے عرض کیا کہ اگر شام ذکر ہوتا ہے روایت میں تو اس سے مراد سیریا ہے آج کا یا اس زمانے کا شام ہے. اس زمانے میں فلسطین، سیریا، جارڈن، لیبنن سب شام کا حصہ ہے. تو اگر شام سے کوئی سفیانی خروج کرے گا تو ضروری ہے کہ سیریا سے آئے گا یا جارڈن سے بھی آ سکتا ہے یا لیبنن سے بھی آ سکتا ہے. یہ معاملات بھی ہمیں اس پہ توجہ رکھنی پڑے گی. پھر کچھ علامتیں جو ذکر کی گئی ہیں وہ لٹرل ہیں یا میٹافوریکل ہیں. مثال کے طور پر دجال کی ایک آنکھ ہوگی تو واقعی ایک آنکھ ہوگی یا اس ایک آنکھ کا کچھ اور مطلب ہے. پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی غور کرنا پڑے گا کہ جو علامتیں ہیں ان میں سے کچھ تو ایسا لگتا ہے کہ پوری ہو چکی ہیں، تو وہ کون سی علامتیں ہیں کہ جو بالکل زمانے ظہور کے قریب واقع ہوں گی.
اور بالکل حتمی ہے. اس کی مثال ایسی ہے، میں اس کو عرض کروں ابھی آپ کی خدمت میں، کہ آپ یہاں سے سڈنی جا رہے ہوں یا پاکستان کی مثال میں کراچی سے لاہور جا رہے ہیں بائی روڈ. جیسے ہی آپ کراچی سے نکلے تو آپ کو ایک سائن بورڈ نظر آیا کہ اس طرف لاہور کا راستہ ہے. آپ اسی وقت ہی تالیاں نہیں پیٹنا شروع کرتے، لاہور آ گئے بھائی. ابھی بہت دور ہے بھائی، ابھی تو بہت دور ہے، ابھی تو 1500 کلومیٹر باقی ہے. تو ابھی صاحب کہتے ہیں یہ لکھا ہوا تو آ گیا. لکھا ہوا آیا ہے بتانے کے لیے کہ یہ راستہ ہے. امام کے ظہور کی ایک علامت یہ ہے کہ بنی عباس سقوط کر جائیں گے. 700 سال پہلے کر گئے. 700 سال پہلے بنی عباس کی گورنمنٹ ختم ہو گئی. اس زمانے میں بہت سارے ایسے مؤمنین تھے کہ جنہوں نے سمجھا کہ جناب اب تو بالکل ظہور قریب ہے، کیونکہ امام کے ظہور کی علامتوں میں سے کہ بنی عباس کی حکومت ختم ہو جائے گی. تو ختم ہو گئی، بس اب تو ظہور ہونے والا ہے. 700 سال ہو چکے ہیں. بعض ایسی نشانیاں ہیں کہ جو آپ کو خالی راستے کا پتہ دے رہی ہیں کہ آپ ابھی جا رہے ہیں اس راستے پر، آگے قریب ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، لیکن ابھی ہنوز دلی دور ہے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ہر نشانی کا مطلب نہیں کہ وہ نشانی پوری ہوئی تو اگلے دن امام کا ظہور ہو جانے والا ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی نشانی ایسی ہیں کہ جو اس راہ میں آگے آتی رہیں گی اور ہم بڑھتے رہیں گے آگے. اب یہ کہ مثلا بچے ماں باپ کا احترام کرنا چھوڑ دیں گے. اب بچے ماں باپ کا احترام کرنا ہو سکتا ہے کہ بہت سالوں سے چھوڑ چکے ہوں، اور طلاق کثرت طلاقیں بہت زیادہ ہو جائیں گی. یہ کوئی نشانیوں کو میں ہو سکتا ہے کہ ایک مجلس پہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں پڑھوں کہ اس میں نشانیاں کون کون سی ہیں، کون سی قریب والی نشانی ہے، وہ خیر بھی سن لیجیے گا تاکہ آپ کی جو بے چینی ہے وہ دور بھی ہو جائے. کہ جو بالکل قریب والی نشانی ہے وہ سب بہت جلدی سے بتائیے گا. وہ نشانی کہ جب آپ یہ پہنچے کہ وہاں لکھا ہوا جائے ویلکم ٹو لاہور، یہ آ گئے بس. یہ 5 ہیں. باقی بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں کہ جو صدیوں پہلے ہو سکتے پوری ہوں، اور ابھی ہم راہ میں ہم تو کہہ رہے ہیں وہاں صاحب دیکھیں نشانی پوری ہو گئی تو ظہور ہونے والا ہے. ناٹ نیسیسریلی. وہاں صاحب دیکھیں مشرق وسطیٰ کے حالات ایسے ہو گئے، شام میں ہو گیا، یمن میں ہو گیا، اب تو ظہور ہونے ہی والا ہے. نہیں، ضروری نہیں ہے. اور اگر ہم نے اس کو بار بار یہ تکرار کرتے رہے کہ جو بعض جگہوں سے ہوتا ہے اس طرح سے کہ دیکھیں ہم حالات ایسے ہیں، اب ظہور ہونے والا ہے، ظہور ہونے والا ہے، جس طرح کی کم سے کم اگر واضح الفاظ میں نہ صحیح لیکن بین السطور یہ بات کی جاتی ہے بار بار. تو اب زمانہ ہے یوٹیوب کا. جب اگر ہم تو چاہتے ہیں کہ امام زمان ظہور انشاءاللہ آج ہی فوراً ہو، ایک مل کے صلوات بھیجے محمد. لیکن فرض کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر مشیت میں رکھا ہوا ہے کہ 500 سال بعد ہے ظہور، مثال کے طور پر، تو یہ جب 4-5 جنریشن گزر جائیں گی نا، اور ہم میں سے 4-5 جنریشنز کے جو خطبہ ہوں گے ان کی ویڈیوز ہوں گی اویلیبل سب کے پاس کہ وہ تو اس وقت کہہ رہے تھے ظہور ہونے والا ہے، 150 سال پہلے کہہ رہے تھے. تو آہستہ ہوگا کیا؟ ایک مرتبہ ایک جنریشن خدا نہ خواستہ ایسی آئے تو یہ کہے کہ یہ پتہ نہیں سچی باتیں کرتے ہیں، یہ ہونے بھی والا ہے کچھ یا نہیں ہونے والا. یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ روایات میں آیا ہوا ہے، یہ روایات میں آیا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جنریشن ایسی آئے گی جو غیروں میں سے نہیں ہوگی، وہ تو پہلے ہی نہیں مان رہے، یہ اپنوں کی بات ہو رہی ہے. وہ کہیں گے کہ اگر کوئی ہوتے فرزند زہرا تو ظہور کر چکے ہوتے، اگر ہوتے تو ظہور کر. یہ اتنی مرتبہ بار بار ریپیٹ کیا گیا، اتنی مرتبہ ریپیٹ کیا گیا، اب ہونے کوئی بھی زمانے ظہور کی تاریخ کو نہیں دے سکتا. امام علیہ السلام نے کہا کہ جھٹلاؤ، صادق محمد نے کہا جھٹلاؤ انہیں، تکذیب کرو کہ جو کہے کہ ظہور کا زمانہ یہ ہے. کوئی یہ کہے کہ انشاءاللہ ہمیں ایک آثار نظر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں دعا کرنی چاہیے اور انشاءاللہ ضرور قریب، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. لیکن یہ جنریشن ظہور دیکھنے والی ہے نہیں. امام نے کہا تکذیب کرو، اس لیے کہ یہ ریپیٹ ہوتا رہا نا بار بار، تو یہ خود بہت بڑی آفت ہے عقیدہ مہدویت کے لیے. اس سے یقین اٹھ جائے گا، کچھ جنریشن بعد یقین اٹھ جائے گا. وہ کون سی 5 علامتیں ہیں کہ جس میں آپ کو لگے امام نے فرمایا کہ فوراً اب بس تیار ہو جاؤ. خروج سفیانی. اب یہ خود سفیانی کون ہے ابھی آپ حتمن نہیں کہہ سکتے کہ خروج سفیانی. اس کی ایک علامت اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو دوسری علامت بتائی گئی کہ جو 5 علامتوں میں سے ایک دوسری کنفرم علامت ہے، پہلی خروج سفیانی مقام بیدا پر، کہ جو مکہ اور مدینہ کے درمیان کی ایک سرزمین ہے، اس میں سفیانی اور اس کے لشکر کا غر کوئی ختم ہو جانا زمین پھٹ کے. تو وہ جو واقعہ ہو اور وہ کوئی اس طرح کا مثلا سفیانی جس کی ٹریڈز ہمیں یوں لگتی ہیں، اور پھر کوئی اس طرح سے دس جائے کہ یہ دوسری علامت ہوگی کہ اب ظہور قریب ہے. اور
تیسرا پھر فرمایا گیا کہ سید یمانی کا آنا. سید یمانی بھی کون ہے؟ حتیٰ یہ کہ عراق ایران میں بھی کتنی مرتبہ ایسے فتنے اٹھے کہ سیڈیز باقاعدہ ڈسٹریبیوٹ کی گئی کہ بھئی فلاں شخص جو ہے نا سید یمانی ہے، اور کچھ جو ہے وہ دکان کھول کے بیٹھ گئے. یاد رکھیے گا، امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے، امام السلام کے دیدار کے لیے کوئی بھی دعویٰ کرے، پہلے کہا کہ اس کو جھٹلاؤ. خاص طور پر ایک ایسا انسان کہ جو اس سے کوئی آپ سے مادی بینیفٹس حاصل کرنا چاہتا ہے. جتنے بھی علماء کے واقعات ہیں، سید مہدی برالعلوم، مقدس ابیلی وغیرہ کہ امام زمان اسلام سے ان کی ملاقات ہوئی، یہ تقریباً سارے کے سارے مشہور ہیں ان کی وفات کے بعد. انہوں نے کوئی بینیفٹ نہیں اٹھایا اس سے کہ ہم بڑے قابل احترام ہو گئے، اب آؤ ہمارے پیر دباؤ، ہمارے سامنے بیٹھ جاؤ. بعد میں ان کے شاگرد اور بعد میں قریبی ترین جو شاگرد تھے، بعد میں ان کی جو اولادیں تھیں جن پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں، ان سے پتہ چلا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے کہ ایسے چونکہ واقعات ہو چکے ہیں بعض جگہوں پر کہ خالی مصلی لگا ہوا پیچھے لوگ نماز پڑھیں گے، امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں. تو یہ چیزیں بڑھیں گی. تو سید یمانی کے سلسلے میں بھی کہ سید یمانی کون ہے، اب اپنی پسند کا کوئی عالم ہے وہ سید یمانی ہے. کتنی وقت لگے گا اس سید یمانی والے کون طے کرے گا، یہ خود ایک مشکل امر ہے. بہرحال لیکن سید یمانی جو بھی ہوں گے وہ جب تشریف لائیں گے. اب یہ دیکھیں خود اس علامت میں اتنی ایمبیگوٹی ہے کہ ان کے آنے کے بعد امام صاحب کو ظہور قریب ہے، لیکن خود ان کو پہچاننا یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن اس میں ایک بات اور ہے کہ جو شاید تھوڑی آسان ہے. 5 علامتوں میں سے خروج سفیانی کے لشکر کا غرق ہو جانا، سید یمانی کا آنا. چوتھی علامت ہے رمضان المبارک میں، اور موسٹ پروبیبلی شب 23 رمضان المبارک کو ایک بہت سیاح آسمانی بڑی آواز کا آنا جسے دنیا میں ہر ایک سنے گا. یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب امام اسلام کا ظہور ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں. اور پھر ایک ہے قتل نفس زکی ہے 5ویں علامت، جو معمولاً کہا جاتا ہے کہ رکن و مقام کے درمیان، یعنی حجر اسود کے مقام کے درمیان، وہاں پر کسی انتہائی پاکیزہ سید ہستی کا قتل ہونا. باقی جو بھی علامتیں سن رہے ہیں آپ، حالات وغیرہ سن رہے ہیں، نوبڈی نوز کہ یہ ابھی 400 سال پہلے کے حالات ہیں، 1000 سال پہلے کے حالات ہیں، نہیں پتا. دیکھیں تو اس میں ذرا ہوشیار رہیں. تو ہماری کل بات یہاں تک پہنچی کہ ہو سکتا ہے کچھ علامتیں میٹافوریکل ہوں، کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ جو بہت پہلے کے زمانے کی ہیں، اور کچھ یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ علامتیں ہیں لیکن بدعا حاصل ہو جائے. اللہ یہ کہے کہ کسی علامت کی ضرورت نہیں، میں آج اپنے مہدی کو بھیج رہا ہوں بغیر علامت کے. اللہم صلی علی پاسبل ہے قول محمد. تو کل ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی، یہاں سے تھوڑا سا بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. حتیٰ یہ کہ خود اب ایک سوال ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا وجود مطہر اگر ہم اس بات کے قائل ہیں تو کیا برکت ہے امام زمانہ کے وجود کی، جبکہ ہمارے سامنے ہے نہیں. جبکہ سابقہ جو لوگ تھے وہ اپنے ائمہ علیہ السلام سے مثلا مل پاتے تھے، ان کو خط لکھ پاتے تھے، ان کی زیارت کر پاتے تھے براہ راست. ہم اس طرح سے نہیں کر پاتے. تو امام زمان اسلام کے وجود کی کیا برکت ہے کہ جو ہمیں حاصل ہو رہی ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو خود جو وجود امام ہے نا، اگر وجود امام نہیں ہے تو زمین اپنے اہل کے ساتھ غرق ہوئی ختم ہو جائے گی. خود زمین کا اپنے مقام پر رہنا ہی امام زمان اسلام کی برکت ہے، ورنہ ہوتا ہی نہیں. یہ اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان جو واسطہ فیض الہی ہے وہ حجت خدا ہے امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد و علی محمد محمد و علی محمد. ایک جوان تھے صادق علیہ محمد علیہ السلام کے زمانے کے، ان کے خاندان میں کوئی بھی شیعہ نہیں تھا، خالی ان کے ماموں شیعہ تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ تحقیق کی سارے مذاہب پر، کسی سے مطمئن نہیں ہوئے. آخر میں اپنے ماموں کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں انٹرنلی کہیں سے سیٹسفائی نہیں ہو پا رہا ہوں. تو ان کے جو ماموں تھے انہوں نے کہا کہ تم نے ایک مذہب شاید ابھی تک نہیں دیکھا. کہ وہ کون سا ہے؟ اور میں صادق علیہ محمد کا مذہب ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ تھوڑا سا اس بارے میں بتلائیے گا، روشناس کروائیے گا. اور اس کے بعد معلومات حاصل کرنا شروع کی اس جوان نے، جو بعد میں بنے ہشام ابن حکم. یہ امام کے پاس پہنچے، میں وجود امام کی بات کر رہا ہوں. یہ امام صادق اسلام کی خدمت میں پھر خود پہنچے کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا کہ تم پوچھو گے یا ہم بتلائیں گے کیا پوچھنا ہے؟ کہ آپ ہی بتلا دیں میں کیا پوچھنا ہے. امام نے کہا تم ہم سے یہ پوچھنے کے لائے ہو کہ اگر اللہ نے ہر چیز کو خلق کیا تو اللہ کو کس نے خلق کیا؟ کہتا جی آپ میرے دل کے حال کو جانتے ہیں. امام نے اسے ایک جواب دیا
کہتے ہیں کیا ہی بہترین جواب ہے، ایسا جواب تو کبھی میرے ذہن میں آیا نہیں تھا۔ امام نے کہا کہ نہیں، اس کی ایک رد بھی ہے۔ پھر اس کو اس کی رد بتائی۔ کہتے ہیں کیا ہی بہترین رد ہے، اس رد کا تو کوئی جواب ہی نہیں دے سکتا۔ امام نے کہا نہیں، اس رد کا ایک جواب بھی ہے۔ پھر اس کو جواب بتلایا کہ ایسا جواب ہے کہ اس کا کوئی رد نہیں ہو سکتا۔ امام نے کہا اس کی رد بھی ہے۔ پھر رد بتایا، پھر جواب بتایا، پھر رد بتایا، پھر جواب بتایا، پھر رد بتایا، پھر جواب بتایا، 5 مرتبہ ایسا ہوا۔ یہ آپ کی طلب رہی مجھ سے، میں کبھی سناؤں گا آپ کو کہ کیا جواب تھا، کیا رد تھا، کیا جواب۔ وہ پھر توحید پہ بات بڑی ڈیل چلی جائے گی۔ اس نے کہا کہ آپ جیسا کوئی نہیں، آپ میرے دل کے حال کو جانتے ہیں، امامت کے بارے میں بتلائیے گا تھوڑا۔ اچھا، یہ جب واقعہ ہو گیا، یہ امام علیہ السلام سے ملاقات کر کے، بظاہر کوفہ میں ان کی امام سے ملاقات ہوئی ہے، یہ گئے بصرہ میں، وہاں پر عمرو ابن عبید نام کا ایک شخص ہے کہ جو ممبر بصرہ پہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا تھا۔ یہ جوان تھے، انہوں نے کہا میرا ایک سوال ہے۔ اب امام صادق اسلام کے چاہنے والے بن چکے تھے۔ یہ کہا میرا ایک سوال ہے، سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے پاس آنکھ ہے؟ اس نے کہا یہ کون سا سوال ہے؟ کہا میرا سوال ایسے ہی، جواب دیں اگر ہے تو۔ کہا جی آنکھ ہے میرے پاس۔ کہا کان ہے آپ کے پاس؟ کہا جی کان بھی ہے۔ زبان ہے؟ کہا جی زبان بھی ہے۔ پھر اس نے مجھے عقل ہے؟ کہا جی عقل بھی ہے۔ کہا عقل کا کیا کام ہے؟ آنکھ دیکھ رہی ہے، زبان بول رہی ہے، کان سن رہے ہیں، عقل کیا کر رہی ہے؟ کہا عقل کا کام یہ ہے کہ کبھی آنکھ کچھ ایسا دیکھنا چاہتی ہے جو نہیں دیکھنا چاہیے، تو عقل مجھے ہدایت کرتی ہے کہ آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا۔ اور زبان بولنا چاہتی ہے، عقل مجھے ہدایت کرتی ہے کہ زبان سے کیا بولنا ہے، کہاں چپ رہنا ہے۔ کان کو سننا چاہتے ہیں، عقل ہدایت کرتی ہے کہ کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا۔ حشام ابن حکم نے عمرو ابن عبید سے کہا کہ اللہ نے تمہارے اپنے وجود میں ایک ہادی رکھا ہوا ہے، اس کائنات میں ہادی نہیں رکھا ہوا ہوگا کیا؟ اللہم صلی علی تو اللہ نے جب تمہارے اپنے وجود میں ہادی رکھا ہوا ہے کہ تمہیں کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا، کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا ہے، تو کیا اس پورے نظام کائنات میں کوئی ہادی نہیں رکھا ہوگا جو یہ بتلائے کیا حق ہے، کیا باطل ہے؟ کون راہ حق پر ہے، کون گمراہ پر ہے؟ کیا نہیں رکھا ہوگا اللہ نے؟ عمرو ابن عبید نے کہا کہ تم بات صحیح کر رہے ہو، آؤ تم ممبر پر تم خطبہ دو۔ یار کسی اور مذہب سے غیرت مند تھا، آیا، اس نے اتر گیا، کہا کہ اب تم دو خطبہ، اور انہوں نے خطبہ پورا دیا۔ جب واپس گئے یہ کوفہ میں، تو امام صادق اسلام نے کہا، شام سے ملاقات ہوئی، کہا وہ جو بصرہ میں ہوا تو بیان تو کرو۔ کہتا مولا آپ تو سب جانتے ہیں، کہا نہیں ان کو بیان کرو۔ تو امام علیہ السلام کے حکم پر شام علیہ الحکم نے بیان کیا۔ یاد رکھیے گا اب ایک بات اس میں، یعنی یہ وجود امام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے کہ جو واسطہ فیض ہے، واسطہ فیض الہی ہے اللہ اور عبد کے درمیان۔ اس خاطر ہے کہ امیر المومنین نے ایک بہت خوبصورت کلام ہے، مولا کا ہر کلام کی طرح یہ کلام بھی فرمایا کہ ان اللہ تعالی ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے براہ راست رسول اللہ کو ادب تعلیم فرمایا بلا فصل، درمیان میں کوئی نہیں تھا۔ وَهُوَ أَدَّبَنِي، اور رسول اللہ نے مجھے براہ راست ادب سکھلایا اور درمیان میں کوئی نہیں تھا۔ وَأَنَا أُؤَدِّبُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنوں کو ادب الہی سکھلاؤں گا۔ یعنی اگر کسی کو اللہ تک پہنچنا ہے تو اسے علی اور اولاد علی کے پاس آنا ہوگا کہ وہ ادب الہی وہاں سے سیکھے تاکہ رسول اللہ تک پہنچے، تاکہ اللہ تک پہنچے۔ اور اس میں پیورٹی ضروری ہے۔ دیکھیں امام علیہ السلام کی جو خصوصیت ہے وہ ہے علم بے خطا۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، وہ علم کے جس میں کوئی لغزش کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم سب کے علم میں، دنیا کے ہر انسان کے علم میں خطا کی گنجائش ہے، اور لغزش کی گنجائش اس طرح سے کہ آج جو کہہ رہے ہیں 100% صحیح، 100 سال بعد کہیں 100% غلط۔ اور یہ 100 سال بعد تو دور کی بات ہے، اب جو کتنی میڈیکل ریسرچز آتی ہیں، 5-10 سال بعد آپ پہلے کچھ اور سن رہے ہوتے ہیں، 5 سال بعد کچھ اور سن رہے ہوتے ہیں، اور 10 سال بعد کچھ اور سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا علم بے خطا نہیں، ہم وہاں پر ہے علم بے خطا، عمل بے خطا، محبت بے نہایت، اس کو کہتے ہیں امام۔ یہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھے، جہاں علم بے خطا ہو، عمل بے خطا ہو، اور محبت بے نہایت ہو اپنے معموم سے، سارے عالمین سے، وہ ہے امام۔ اور آج امام زمانہ علیہ السلام ہیں،
اسی کیفیت میں ہے. یہ آپ کے ذہن میں رہے گا. علم بے خطا جہاں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، عمل بے خطا جہاں پر ترک اولا کی بھی گنجائش نہیں. اسی سے ترشح ہے، اسی سے ایکسٹریکٹ ہوتا ہے علم اور شجاعت کا وہ مرحلہ کہ جیسے اللہ نے قرار دیا کہ ہم نے علم اور شجاعت کو قرار دیا ہے اپنی حجت کو منتخب کرنے کے لیے. اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، ہم نے طالوت کو اس لیے متعین کیا تم پر حاکم، اس کے پاس علم زیادہ، اس کے پاس شجاعت تم سے زیادہ ہے. اللہ کے ہاں یہ دو معیار ہیں، اور یہی اہل بیت الاسلام کی لیگیسی ہے، علم اور شجاعت. صحیح. تو علم بے نہایت، علم بے خطا، عمل بے خطا اور محبت بے نہایت. امام اپنے معموم کے لیے، آج بھی امام زمان اسلام ہمارے لیے کل والد شفیق کا لفظ ہے، ایک شفیق باپ کی طرح، کل اخ شقیق ایک انتہائی ہمدرد بھائی کی طرح، اور ماں کا بھی لفظ ہے ایک انتہائی مہربان ماں کی طرح. یہ ہمیں رشتوں کو سمجھانے کے لیے، ورنہ باپ کی جو ہم سے محبت ہے اس پہ زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق ہے جو امام کی ہم سے محبت ہے. زمین سے آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہے. اس لیے کہ امام علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جن حالات سے تم گزر رہے ہو، پہلے بھی فرمایا جن کی امام علیہ السلام سے ملاقات، اگر ہمارا وجود نہ ہوتا تو کب کے ختم ہو چکے ہوتے. جی ایسے ہی ہے. یہ کس طرح سے اتنی زیادہ اس نسل میں بھی برکت ہے. دنیا کی کوئی مجلس ہو وہاں پر نسل رسول اللہ میں کوئی بیٹھا ہوا ہوگا، یعنی نسل سادات میں سے. یہ کیا مطلب ہے؟ اتنی برکت اللہ تعالیٰ نے کیسا تھا کہ ایک بیٹی، ایک بیٹی رسول اللہ کی، ایک بیٹی، ان سے نسل سادات آگے بڑھے. میرے خیال میں شاید ہی دنیا میں کہیں کوئی مجلس سازا ہو رہی ہو وہاں پر نسل سادات میں سے کوئی نہ بیٹھا ہو. یہ کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نسل میں برکت قرار دی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رشتے میں جو امام اور ماموم کے درمیان ہے اس میں اتنی زیادہ سمینیت رکھی ہے کہ آج ہم سے بھی ایک آگے جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ دعا امام زمان اسلام کیوں پڑھتے ہیں، جبکہ امام زمان اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے. ہم اپنے تعلق کو ظاہر کر رہے ہیں امام زمان علیہ السلام سے، اور کوئی وجہ نہیں. مل کے صلوات بھیجیں، نام ہے مولا امام امام کا وجود ہے حق اور باطل میں تمیز. اچھا یاد رکھیے گا، میں آتا ہوں امام صاحب کے وجود کی برکت پر. کوئی کہے کہ قرآن بھی حق و باطل میں تمیز ہے، بلا شک ہے، لیکن وہ صامت ہے. صامت ہے، چپ رہنے والا امام ہے. یعنی امیر المومنین جب خوارج سے بحث کرنے کے لیے ابن عباس کو بھیج رہے ہیں، کہتے ہیں قرآن سے نہیں بحث کرنا ان سے. ارے قرآن سے نہیں بحث کرنا تو کس بحث میں؟ کہ اس لیے کہ تمہیں قرآن کی آیت پڑھو گے وہ سامنے سے قرآن کی کوئی آیت پڑھیں گے. بالکل آج کا سوشل میڈیا دیکھ لیجیے گا. آپ قرآن ثابت کرنا چاہیں کہ بھئی میری جو دلیل ہے وہ قرآن سے ہی ہے، سامنے والے کے پاس قرآن نہیں ہے کیا؟ کہتے تم پھر ایک آیت پڑھو گے اور سامنے سے کوئی آیت پڑھیں گے. قرآن سے نہیں بات کرنا، ان سے سنت نبوی سے بات کرنا. مولانا نے کہا تھا، انہیں کہنے کا مقصد ہے کہ وہ امام کے جو ناطق ہے، جب آپ اس امام پہ یقین رکھیں گے تو وہاں پر حق اور باطل بالکل کرسٹل کلیئر ہے. صفین کے میدان میں حق اور باطل کرسٹل کلیئر اس کے لیے ہے کہ جو امام ناطق کو مانتا ہے، خالی امام صامت کو نہیں. امام صامت تو وہ نو کے نیزہ پہ بلند کر کے لے کر آ گئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو قرآن سے فیصلہ کریں گے. امام ناطق کو جو اللہ نے نظام یہ رکھا ہے کہ جب تم امام ناطق کو مانو گے تب تمہارے لیے بالکل صراط مستقیم بات ہے. لا شرقیت ولا غربیہ، نہ مشرقی ہو نہ مغربی ہو. اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہ کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ مشرقی نہ مغربی، صراط مستقیم. یہ امام ناطق کا ہونا ضروری ہے. میں پیش کر چکا ہوں شاید آپ کی خدمت میں، لیکن میں چلے ایک منٹ کی بات ہے کہہ دوں کہ جب کسی نے آ کے جب صفین کے میدان ہی میں کہا کہ وہاں پر بھی بڑی شخصیات ہیں اور اہلی آپ بھی داماد رسول ہیں، اب ہم کیا کریں؟ جبل میں کہا تھا یمکن طلحہ و عائشہ اور و زبیر، ان سب کا نام لے کر کہا کہ بھئی یہ بھی اتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں، زوج رسول ہیں، اصحاب رسول میں سے، اور آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جائیں، ان کے پاس جائیں، ساری بڑی بڑی اہم شخصیات. اور اس وقت امیر المومنین اسلام نے فرمایا کہ ان الحق والباطل لا یعرفان بمقدار الرجال، تعرف اعرف الحق تعرف اہلہ، اعرف الباطل تعرف اہلہ. حق اور باطل کی شناخت افراد کے معیار سے نہیں ہوگی، افراد کی شناخت حق اور باطل کے معیار سے ہوگی.
سبحان اللہ. یہ ہے وجود امام کی ضرورت. وجود امام کی ضرورت یہ ہے، وہ آج تک ہے کہ جب آپ کے پاس یہ لائن کلیئر ہو، چاہے وہ پردہ غیبت میں ہے لیکن ہدایت وہاں سے اس طرح سے مل رہی ہے کہ جیسے کہ فرمایا گیا کہ صبح کے وقت تمہیں سورج نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن اس کا وجود، اس کا فیض تم تک پہنچ رہا ہوتا ہے. اس وقت فورس آف گریوٹی کسی کو نظر آ رہی ہے؟ سمجھ بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کسی کو نظر نہیں آ رہی. لیکن اگر یہ نہ ہو تو ہم میں سے کوئی بیٹھا ہوا نہ ہو یہاں پر. امام کا اس پورے نظام تکوین میں جو کام ہے نا، وہ فورس آف گریوٹی کا ایک مرکز ہے. وہ نہیں ہے تو ہدایت نہیں ہے، ختم. اس کے ذریعے سے ہدایت پہنچ رہی ہے. اور جب آپ ان پر، وہ ہدایت کیسے پہنچ رہی ہے؟ جب آپ ان پر یقین رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک تسلسل کو مان رہے ہیں، ورنہ آپ کا کوئی والی حاکم نہیں ہے، ورنہ آپ جوڑ ہی نہیں سکتے رسول اللہ کے ساتھ. جب آپ انہیں مان رہے ہیں چاہے پردہ غیبت میں، آپ ایک حجت خدا پر ایسے یقین رکھتے ہیں کہ اس حجت کا تسلسل ہے رسول اللہ تک، ورنہ دین کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہے، ورنہ حقانیت کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہے. خالی ان پر ایمان رکھنا ہی یہ ہمیں ایک سہارا دے دیتا ہے بس، کہ ہم جڑے ہوئے ہیں عصمت کے سلسلے سے. اس خاطر ہے کہ کل کی ایک بات سے اور ریلیٹ کروں. ایک بڑا طبقہ ہے برادران سنت کا جنہوں نے کہا کہ امام مہدی ہوں گے، وہ تو سبھی مانتے، ان کا نسل امام حسن میں سے ہوں گے. کل میں نے ایک بات کہی تھی، ہمارا عقیدہ نسل امام حسین میں سے ہوں گے. اس پہ تاکید کیوں ہے؟ نسل امام حسن میں سے ہوں گے. ابن تیمیہ جیسے وہاں بھی بغض رکھنے والے مورخ نے لکھا کہ مہدی جو ہوں گے نا وہ نسل حسن میں سے ہوں گے. اس کو امام حسن سے بڑی محبت ہو گئی ہے کیا؟ امام حسن علیہ السلام امام حسین کی بھی امام ہے، کوئی شک نہیں. لیکن یہ جو ہمارے پاس حدیث میں ہے کہ نسل امام حسین میں سے ہوں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک حدیث بھی گڑی گئی سلسلے میں ابو داؤد سجستانی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مہدی جو ہے وہ حسن کی نسل میں سے آئیں گے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہمارے ہاں آئمہ کا جو سلسلہ ہے اس میں امام زین العابدین السلام کا ازدواج ہوا بی بی فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہ سے، اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام. ان سے جو نسل آگے بڑھی ہے تو وہ حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے. باپ کی طرف سے حسینی ہے، ماں کی طرف سے حسنی ہے، یہ تو واضح ہے. لیکن ان کا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو امام حسن السلام کے بیٹے حسن مثنیٰ پھر حسن مثنت علیہم السلام، انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ہماری نسل سے مہدی آنے والے ہیں. یہ بنی عباس کے زمانے میں گھڑا گیا کہ نسل حسین سے مہدی کا انکار کرو اور نسل حسن سے مانو. اس لیے کہ اگر آپ نسل حسین سے مہدی کا انکار کر دیں، بلکہ برعکس کہوں، اگر آپ نسل حسین سے مہدی کو مانیں تو وہ مہدی جس نسل حسین سے، وہ کون سی نسل ہے؟ آپ کو خود بخود نسل حسین سے مہدی کو ماننے کا نتیجہ ہے کہ مولانا حسن عسکری کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ ان کے بیٹے ہیں. اگر نسل حسنی میں لیں گے ان بیٹوں سے کہ جو بعد میں جنہوں نے کبھی خود بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہماری نسل سے مہدی آنے والے ہیں، وہ سب قابل احترام ہیں. لیکن جب بعد میں ان کی نسل سے لیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی شاید پیدا ہی نہیں ہوئے. ابھی تو ولادت ہی نہیں ہوئی. یہ کہنا آسان ہو جائے گا. جب آپ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے لیں گے، اور نسل سے مراد میری وہاں پر بی بی فاطمہ بنت حسن، وہ تو ہیں، انہی سے نسل امامت ہے. آگے میری مراد کچھ اور ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. جب آپ یہاں سے لیں گے نسل امام حسین علیہ السلام سے امام مہدی علیہ السلام کو، جہاں نسل امام حسین اور نسل امام حسین علیہ السلام مل جائے، وہاں سے لیں گے آپ. اس کا مطلب ہے کہ آپ قہرن مانیں گے امام حسن عسکری کو، امام علی النقی کو. تو امام مہدی کو کیوں مان رہے ہیں آپ؟ جب بھی کوئی سوال ہوگا امام مہدی کو کیوں کہتے ہیں نا کہ بھائی ولادت نہیں ہوئی امام مہدی کی، امام مہدی کی ولادت، یہ اتنا مشکل کیوں لگتا ہے کہ بھائی مان لیں آپ ولادت؟ لیکن جیسے ہی آپ نے یہ مانا، وہ کس کے بیٹے ہیں؟ 12ویں کو ماننے کا لازمی نتیجہ ہے کہ آپ کو 11ویں کو ماننا پڑے گا، اور 11ویں کو ماننے کا لازمی نتیجہ ہے کہ آپ کے 10ویں کو ماننا پڑے گا. یہاں تک کہ آپ کو جانا پڑے گا علی بن ابی طالب. یہ بغض علی بن ابی طالب تھا اصل اللہم صلی علی تو عقیدہ امام زمانہ علیہ السلام پر یقین رکھنے کی برکتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب آپ امام زمانہ السلام پر یقین رکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ پورے 12 کے تسلسل کو مان رہے ہیں. یہ اس میں خود پوشیدہ ہے، یاد رکھیے گا. ایک تو خود یہ ایمان کی سب سے پہلی برکت ہے.
اگر کوئی حضرت حجت کو نہ مانے تو پھر اس کے ہاتھ سے وہ ہدایت کا سرا ہی ختم ہو گیا, بات ہی ختم ہو گئی پھر تو جو ہے. تو اس لیے اس امام ناطق کا ہونا ضروری ہے کہ جو فاروق اعظم ہو حق اور باطل کے درمیان, جو کہ علی بن ابی طالب تھے اور علی کی ہر اولاد تھی, جہاں پیس آف مائنڈ میں ہو کہ جو انہوں نے کہہ دیا, جو انہوں نے کر دیا, ختم. اس کے بعد پیس آف مائنڈ میں یہ وہی تھا کہ جو اللہ نے چاہا تھا, ختم. تو ایک بات یہ کہ یہ امام زمانہ کی وجود کی برکت ہے. دوسرا, خود جو ہماری زندگیوں میں بہت کچھ جو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں, کتنی مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ اب اتفاق تھا ایسا ہو گیا, کس میں کا اتفاق تھا؟ امام اپنے چاہنے والوں کو اتنی دنیا دے دیتے ہیں کہ دنیا سکون سے گزر جائے, اور شاید اس دنیا سے روک لیتے ہیں کہ جس سے وہ حرام میں مبتلا ہو جائے. بہت زیادہ دنیا بھی کبھی حرام کی طرف لے کے جاتی ہے. وہ نہیں چاہتے امام, جیسے باپ نہیں چاہتا, باپ نہیں چاہتا اپنے بیٹے کو کوئی ایسی چیز دے کہ جو اس کے لیے ہارمفل ہو. باپ کر بھی سکتا ہوگا, روک لے گا, نہیں کرے گا. امام زمان علیہ السلام, یہ جو ہمارے پاس اس وقت دنیا ہے, انشاءاللہ حلال سے ہو, حلال سے آئے, حلال سے خرچ ہو, اور پھر اس کے بعد اس دنیا میں ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بہت کچھ لفزشوں سے اور حرام کاموں سے بچا لینا, یہ امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کی ایک الگ برکت ہے. یہ برکت دوسروں کو حاصل نہیں ہے. آپ کہیں یار برکت اگر ہوتی تو دوسروں کے پاس تو دنیا زیادہ ہے. دنیا زیادہ ہے, دنیا زیادہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ فرعون کے پاس بھی زیادہ ہے. کس کے پاس؟ والی دنیا. کیا امیر المومنین نے سمجھایا اس کا ایک کرائٹیریا, فرمایا دنیا سے ایسے استفادہ کرو جیسے آگ سے کرتے ہو, فائدہ بھی اٹھاتے ہو, اپنے آپ کو جلنے سے بچاتے بھی ہو. سبحان اللہ. مل کے صلوات پہ تو نام ہے علی اور اولاد علی. تو دنیا سے ایسے فائدہ اٹھائیں جیسے آگ سے اٹھا رہے ہیں, تفریح بھی حاصل کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو جلانے سے بچاتے بھی ہیں. یہ کر لیں دنیا سے, ٹھیک ہے. تو حضرت لقمان بھی اپنے بیٹے سے کہتے تھے کہ بیٹا دنیا میں اس طرح سے غرق نہ ہو جاؤ کہ اپنی آخرت کا نقصان کرو, اور دنیا کو ایسے چھوڑ نہ دو کہ اپنی دنیا کے لیے کسی اور کے محتاج ہو جاؤ. جی, ایسے نہ چھوڑیں کہ اپنی دنیا کے لیے کسی اور کے محتاج ہو. آپ کوشش کریں, لیکن ایسے غرق نہ ہو کہ اپنی آخرت کا کہیں آپ نقصان کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی گزارش ہو گئی, میں کوشش کروں گا روز وجود امام زمان علیہ السلام کی کوئی نہ کوئی برکتیں آپ کی خدمت میں پڑھتا رہوں, اور یہ تسلسل امام زمان علیہ السلام کے موضوع کا جاری رہے انشاءاللہ. جہاں جہاں کہیں گھروں میں مجالس ہوتی رہیں. پھر کچھ علامات ظہور ہیں, میں نے آج کچھ اشارہ بھی کیا علامات ظہور پر, تو کچھ اور مزید نشانیوں پر اگر ہو سکا تو بات ہو جائے. ایک بہت اہم ٹاپک یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام وہ امام قہر ہیں یا امام مہر ہیں؟ آ کے سب کو آ کے قتل کر کے فنار کر کے بس تلواریں چلائیں گے اور خون کی ندیاں بہائیں گے, یا کچھ اور مہر و محبت بھی دکھائیں گے؟ یہ غلط ہمارے یہاں پر پورٹرے ہے امام زمان علیہ السلام کا کہ آئیں گے تو صرف تلوار چلا کے سب کو قتل کر کے سب کو ختم کر دیں گے بس. نہ ایسا کچھ بھی نہیں. بالکل اپنے جد کی سیرت پہ چلنے والے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کچھ کے لیے شدید بھی ہیں, کچھ کے لیے انتہائی مہربان بھی ہیں, شفیق باپ کی طرح, مہربان ماں کی طرح. تو وہ جو امام زمان صاحب مہربان ماں کی طرح ہیں, وہ جب امام تشریف لائیں گے امام مہر, وہ کون سے امام ہیں؟ اسے تک کل پرسوں بات کریں اس پہ انشاءاللہ سے. ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں, بات کو مسائل پہ لے جاتا ہوں کہ جن کا تعلق ہو, دل جڑا ہوا ہو حضرت حجت سے, دو چھوٹی چھوٹی باتیں. ایک آغائے شیخ حسن تہرانی تھے, تو پہنچے ایک شخص کی عیادت پر, بڑا ہی شدید مریض تھا. اب یہ نا کہ امام کے وجود کی برکت, میں اپنے وجود میں امام کے لیے کیا کچھ پیش کر سکتا ہوں. شدید مریض تھا. اس زمانے کی بات ہے کہ جب شدید بخار ہو جائے تو پھر مرنے کے قریب کوئی پہنچ جاتے تھے, کوئی میڈیکل کیور نہیں ہوتا تھا. وہاں پر ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ بچ سکتا ہے اگر اس سے صرف پسینہ بہ جائے, جیسے کہ ہوتا ہے بخار میں پسینہ بہ جاتا ہے تو آپ اپنے آپ کے لیے ریلیکس فیل کرتے ہیں کہ یہ پسینہ بہ جائے, لیکن یہ ہو نہیں رہا, اس سے بخار بڑھتا جا رہا ہے اور یہ مرنے کے قریب ہے. انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا کہ کوئی چائے لے آؤ, میں جب تک کہ پسینہ اس کو ایسا آ جائے گا کہ یہ شفا یاب ہو جائے گا. واقعی ایسے ہی ہوا. تو جو ڈاکٹر سے انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے اتنے اطمینان سے کیسے کہا تھا؟
تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جب سے یہ لباس پہنا ہے نا امام زمان علیہ السلام کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے، جان بوجھ کے کوئی ایسی بات نہیں کی جو امام زمان علیہ السلام کے دل کو دکھا دے. تو کیا امام اتنا بھی نہیں کریں گے اس لباس کی خاطر؟ تو میں نے یہ خود سے نہیں کہا تھا، یہ امام زمان علیہ السلام پر توکل کرتے ہوئے کہا تھا یہ جو کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے زندگی پر کوشش کی ہے کہ وجود حضرت حجت کا لحاظ رکھوں تو کیا وہ ایک بار میری بات کا لحاظ نہیں رکھیں گے؟ تو میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. دوسری مثال ہمارے پاس ون آف دی گریٹسٹ مراجع ان شیعہ ہسٹری سید ابو الحسن اصفہانی، جو کہ اس وقت جو حالیہ مراجع تھے ان کے اساتذہ کے استاد. وہ ان کے بچپن کی بات ہے، اصفہان کے گاؤں میں قریب میں رہتے تھے. تو 11 سال کے تھے تو تھوڑی ابتدائی تعلیم کے بعد والد صاحب سے کہا کہ میں اصفہان جانا چاہتا ہوں، وہاں پر ایک مدرسہ ہے وہاں پڑھنے کے لیے. انہوں نے کہا نہیں تم ابھی بہت چھوٹے ہو، وہاں کی بڑی سختیاں ہیں، حالات اتنے وہ نہیں ہے کہ آپ سردی گرمی میں رہ سکیں. بڑی ضد کی. کہتے ہیں کہ پہلے انہوں نے منع کیا، پھر ایک دفعہ ایک دن یہ ہوا کہ میں ان کے قدموں میں گر گیا، بہت زیادہ رویا کہ مجھے جانے دے. انہوں نے خیر جانے دیا. کہتے ہیں میں اصفہان کے مدرسے پہنچا، شاید مدرسے صدر تھا، وہاں پر میں نے پڑھنا شروع کیا. لیکن واقعی حالات ایسے 3-4 مہینے میں جو کچھ رقم تھی وہ ختم ہو گئی. اور ایکسٹریم ونٹر، کہتے ہیں ونٹر میں وہ بات تو دور کی بات کہ کوئلہ میں خرید کے کچھ جلاؤں اور شمع کو کچھ روشن کروں، میرے پاس تو تندور روٹی کے پیسے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں. میں نے کہا کہ میرے والد صاحب تو جو کہہ رہے تھے تو وہ تو ایسے ہی ہوا. اتنے میں پتہ نہیں ان کے دماغ میں بھی ان کے دل میں کیسے خیال آیا. دق الباب ہوا، میں نے دروازہ کھولا، میرے والد صاحب تھے. ایسی رینڈم دیکھنے کے لائے تھے میں کس حالت میں ہوں، اور دیکھا انہوں نے اتنی بری حالت میں. تو انہوں نے بڑا ڈانٹا مجھے. کہا میں نے کہا تھا نا تم سروائیو نہیں کر پاؤ گے، تمہارا کام نہیں ہے، دیکھو کیا حالت ہے، چلو اس وقت سارا پیک کرو میرے ساتھ چلو. کہتے میں نے دل میں بس والد صاحب کا حکم تھا اور حالات بھی ایسے تھے. جو کچھ اپنا سامان تھا سمیٹنا شروع کیا. ایک دفعہ مجھے موقع ملا، میں نے قبلہ رخ ہو کر میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے. میں نے کہا یا امام زمان علیہ السلام، بس میں آپ کی بارگاہ میں آیا تھا پڑھنے کے لیے، کوئی یہ نہیں کہے کہ تمہارا کوئی ہے نہیں پوچھنے والا. یہ بات دل پہ بڑی تکلیف دے رہی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ تمہارا کوئی نہیں پوچھنے والا. میں تو آپ کے پاس آیا تھا. یہ کہا میں نے، پھر سمیٹنے لگا سامان. شدید برف باری میں مدرسے کے مین گیٹ پہ پھر نوک ہوا اور چوکیدار نے جا کے کھولا. کہا کہ وہ سید ابو الحسن، اس کے لیے ایک میسج ہے کہ اس سے کہو کہ وہ جو شمع ڈھونڈ رہا ہے نا اس کو نہیں مل رہی، وہ اس کے تاخچے کے پیچھے رکھی بھی اس کو مل نہیں رہی ہے وہاں پر، ذرا ہٹا کے دیکھے تو اس کو ملے گی وہاں پر. اور یہ کچھ رقم ہے اس کے لیے، سے کہو اس پہ تھوڑا سا جو قرض ہے وہ قرض کو ادا کرے اور کہہ دے اگر کوئی پوچھے اس سے کہ ہے تمہارا کوئی پوچھنے والا. تم یتیم نہیں، تم بے وارث نہیں، تم بے آسرا نہیں ہو، ہے کوئی تمہارا پوچھنا. جب یہ اچھا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ گئے، کتنی مرتبہ امام زمان السلام کی ملاقات کے واقعات میں ہوگا کہ جو ملاقات کر رہا ہوتا ہے نا اس وقت اس کا ذہن کسی تحیر میں ہوتا ہے، وہ نہیں پہچان پاتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. جبکہ سامنے کوئی کرامات ہو رہی ہوتی پھر بھی نہیں پہچان پاتا. وہ تو ایسے عام طریقے سے لے کر آ گئے. باپ کو سمجھ میں آیا، باپ بیٹے کے قدموں میں، 11 سال کے بیٹے کے قدموں میں گر گیا کہ بیٹا مجھے معاف کرنا، مجھ میں وہ معرفت نہیں تھی جو تم میں تھی. تمہارے اوپر امام زمانہ ہے. اس یقین کے ساتھ آگے بڑھیں. زندگی کے کسی بھی معاملے میں ہو، ہر ایک زندگی کے کہیں نہ کہیں معاملات میں گرفتار رہتا ہے. ایک تسبیح بہت کم ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ امام زمانہ کو ہدیہ کر کے نکالیں. صلوات کی تسبیح بہت کم ہمارے ایسا ہوتا ہے. بہت کم ہمارے ایسا ہوتا ہے جو آیت اللہ وحید خراسانی کی بھی تاکید ہے کہ روزانہ سورہ یاسین پڑھو اور ہدیہ کرو امام زمان علیہ السلام کو روزانہ. اور اس کے بعد اس کی تشریح انہوں نے بیان کی جس کو میں خلاصہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم روزانہ سورہ یاسین پڑھ کر امام زمان علیہ السلام کو ہدیہ کرو گے تو کسی آسمانی مخلوق کی جرأت نہیں ہے کہ تمہاری سورہ یاسین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت تک پہنچنے سے روک سکے، اس لیے کہ اس کائنات کے بادشاہ کی مہر لگی ہوئی اس پر. امام زمان یہ اپنے تعلق کو جوڑے امام زمان علیہ السلام سے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو دنیا کا سب سے امیر انسان بنا دیں گے، شاید بننے کی ضرورت بھی نہیں. حلال سے اتنا عطا کر دیں گے کہ آپ کی زندگی حرام سے محفوظ رہے، آنکھ سے استفادہ بھی کرتا رہیں، اپنے آپ کو جلنے سے بچاتے بھی رہیں. کافی بات واضح ہو رہی ہے. کل انشاءاللہ یہاں سے بات شروع کریں گے اور مزید امام زمان علیہ السلام پر جہاں کہیں کسی برادر مومن کے گھر پہ گفتگو ہے. میں
مجھ سے کہا گیا کہ میں مصائب میں خاص شہید کربلا کا ذکر کروں، اور ان کا تعلق بھی بڑا گہرا ہے امام زمانہ علیہ السلام سے، صورت میں کہ خاص زیارت ناہیہ میں اس جوان علی اکبر کو یاد کیا امام زمانہ علیہ السلام نے، وہ علی اکبر کے جو بالکل رسول جیسا ہے. اور حسین یہ فرماتے ہیں کہ بے چین ہو تم دل میرا گھبراتا ہے بیٹا، مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے. وہ علی الاکبر کہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ خواہش باپ سے کی اور باپ نے پوری نہ کی. یہ ہمارے ہاں باپ اور بیٹے کا آپ اس طرح نہیں سمجھے گا کہ بیٹے نے ویسے ہی کوئی خواہش کر دی ہو نا. وہ بیٹا کہ جو خلق میں اور خلق میں اور منطق میں رسول اللہ جیسا ہے، وہ بیٹا اگر کوئی فرمائش کرتا ہے اپنے باپ سید شباب الجنہ ابا عبداللہ الحسین سے، حتیٰ روایت میں ہے کہ آج پھل ہر موسم میں ہر جگہ کے ہر موقع کے پھل ہوتے ہیں، اس زمانے میں سردیوں میں انگور کا پھل تو نہیں ہوتا تھا، تو اگر انگور اس وقت میسر نہیں بھی تھے اور بیٹے نے کہا، علی اکبر نے کہا کہ بابا انگور کی خواہش ہے، بیٹے نے کیوں کہا وہ اللہ ہی جانتا ہے، ظاہر ہے کہ کوئی بات دکھلانی تھی، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے دست ولایت سے اشارہ فرمایا اور جنت کے جو انگور تھے وہ اپنے بیٹے علی اکبر کو دیے. یہی بیٹا کربلا کے میدان میں پانی مانگنے کے لیے عجب امتحان ہے حسین ابن علی ہے جو ساقی کوثر کا بیٹا ہے. حسین نے اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں علی اکبر دفعتاً فوراً پیچھے ہٹے، کہا بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں یا ابا عبداللہ حسین. ایک روایت ملتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام رات کا بالکل جب تاریکی ہوتی تھی، صرف چاند کی روشنی آ رہی ہو، بی بی ام لیلہ وہ علی اکبر علیہ السلام کو بالکل شیرخوارکی میں بچپن میں کیا چاند سا چہرہ اپنے پاس سلا رہی ہوتی تھی کہ دفتن بیدار ہوتی تھی، کسی کا سایہ نظر آتا تھا، فوراً بیوی پوچھتی تھی کون ہے؟ امام فرماتے تھے میں حسین ابن علی. کہ مولا آپ یہاں اس وقت تشریف لائے رات کے وقت، علی اکبر سو رہے ہیں جب، کیا کسی کا کوئی اکبر جیسا بیٹا ہے؟ کیا کسی کے پاس کوئی علی اکبر جیسا بیٹا ہے؟ یہ محبت حسین ابن علی کا عالم ہے اپنے شہزادے علی اکبر علیہ السلام کے لیے. لہذا بس جب علی اکبر رخصت کے لیے چلے تھے تو کتنی مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور کتنی مرتبہ کوئی چھوٹی بچی تھی کہ جو دامن تھام کر کہتی تھی کہ بھیا ہمیں کس کے سہارے پر چھوڑ کے جا رہے ہو. اذان علی اکبر سے صبح کا آغاز ہوا تھا، صبح عاشور کا. گویا ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا رسول اللہ کا لہجہ سننا چاہتے تھے. عجب نہیں، جب علی اکبر کی اذان گونجی ہو تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بیویوں کو جمع کر کے کہا ہو کہ تم پوچھتی تھی نا کہ میرے نانا کا لہجہ کیسا تھا، میرے نانا کی اذان کیسی تھی، بس سن لو یہی علی اکبر کی اذان. اللہ اکبر. بس اب عبداللہ الحسین نے جب علی اکبر کو بھیجا، ایسا لگا جیسے کوئی آواز آئی ہو. اب جو مڑ کر دیکھا تو دیکھا ضعیف باپ آہستہ آہستہ حسین پیچھے آیا ہے. بابا ابھی آپ سے اجازت لے کر آیا تھا بابا. کہ تجھ جیسا کوئی محمد جیسا کسی کا بیٹا ہوتا نا. اور اب عبداللہ الحسین میں کچھ لمحے پڑھنا چاہتا ہوں مصائب کے کہ جو بڑے بڑے دل گداز ہیں، بڑے سخت ہیں. اب علی اکبر علیہ السلام جب واپس پلٹے، ارے حسین کا بیٹا جنگ سے کیوں واپس پلٹا ہے؟ کہ حل الیک شربۃ من الماء العطش قد قتلنی. بابا پیاس نے بہت مار دیا. خدا کسی بھی بوڑھے باپ پر یہ وقت نہ لائے کہ جوان بیٹا پانی مانگا. نفس المحموم میں شیخ عباس حکومی نے اس روایت کو لکھتے ہوئے ایک اور روایت لکھی ہے. وہ روایت ساتھ میں لکھی، کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ محمد حنفیہ واپس پلٹے مولا علی کے پاس اور کہا کہ بابا بہت شدید پیاس لگ رہی ہے بابا. اس وقت علی بن ابی طالب نے مشکیزے کو لیا اور محمد حنفیہ کو پلانا شروع کیا. جب محمد حنفیہ کو پوری طرح پلا چکے تو کچھ پانی جو رہ گیا تھا علی بن ابی طالب نے محمد حنفیہ کی زرہ پہ ڈالنا شروع کیا. کہا بابا یہ کیوں؟ کہ بیٹا گرمی بہت زیادہ ہے تجھے گرمی کا احساس نہ ہونے پائے. پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ یا علی بن ابی طالب آپ کے محمد جب آئے تھے تو ہم نے پانی بھی پلایا تھا، لیکن جب حسین کے پاس علی اکبر آئے جو ہو بہو محمد جیسے تھے، حسین کہتے جاؤ نانا رسول اللہ تمہیں سلام فرمائے. اللہ اکبر. ایک شقی نے یہ کہا کہ میں اس وقت چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اس کی ماں کے قلب میں اس کا زخم نہ پہنچا دو. جوان
اب علی اکبر پر ایک ایسا وار ہوا، میں کیا کہوں آپ سے. علی اکبر نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھوڑے کی گردن میں ایسے ڈالے کہ وہ گھوڑا دشمنوں کے درمیان گھرا ہوا تھا. فقطعوہ بسیوفہم اربا اربا، پھر جس کے پاس جو تلوار تھی، جس کے پاس جو نیزہ تھا، جس کے پاس جو خنجر تھا، علی اکبر ٹکڑے ٹکڑے ہوتے گئے، ٹکڑے. فحملہ کاللیث الغضبان، حسین نے ایک بپرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کیا تاکہ اپنے لشکر، تاکہ اس یزیدی لشکر کو دور کریں علی اکبر کو میں. لیکن علی اکبر اس وقت تک کچھ جملے جو آپ بہرحال مصائب میں سننا چاہتے ہیں، بزرگ علماء بیان کرتے ہیں کہ بیٹا میں تمہارے سہارے لے کر چلوں تمہیں. علی اکبر نے ایک ہاتھ حسین کی گردن میں ڈالا، دوسرا ہاتھ سینے سے. خدا آپ کی آواز زبان کے مصائب وہ ہیں کہ 1000 بار بھی سن لو تو وہی رقت محسوس ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ خطیب آگے کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن امام حسین کے مسائل کا معجزہ ہے. اللہ نے صبر امام حسین علیہ السلام کا بیٹا دوسرا ہاتھ بھی میرے گردن میں ڈال دیجیے گا. کہ بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا. اب جو ہاتھ ہٹا کہ بیٹا میں صابر بابو، حسین کو بچی کا ٹوٹا ہوا پل نظر حسین نے علی اکبر کو زمین پر رکھ دیا. کچھ کام ایسے کیے ہیں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے وقت جو امام حسین السلام نے کسی اور شہید کے وقت نہیں ہے. میں آپ کو مقتل سے اگر سناؤں، فَغَزَا خَدَّهُ وَلَا خَدَّ، حسین کبھی داہنا رخسار رکھتے تھے اکبر پر، پھر بہانا رخسار رکھتے تھے اکبر پر. ایسا لگتا تھا کہ جیسے حسین ابھی مر جائیں گے اگر بی بی زینب کی آواز نہ آتی. عزیزوں کیفیت یہ ہے کہ مرضی سے علی اکبر کا کلیجہ گویا باہر آ جائے. بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچے نکلے، لاش علی اکبر کو حسین کے ساتھ لے کر چلے. بی بی ام لیلا خیمے کی کبھی ایک طرف گرتی تھی کبھی دوسری طرف، کہتی تھی بیویوں مجھے سنبھالو میرا اکبر مار دیا. حسین اگر ایک مرتبہ چیخ مار کر اپنے فرش عزا سے دلوں کو لے کے جاؤ مقام علی اکبر کربلا میں. میں نے دیکھا ہے سخت سے سخت انسان کربلا میں ایک مقام علی اکبر ہے، کوئی وہاں پر ضبط نہیں کر پاتا، اس لیے کہ جوان کے گلے جیسے برسی ایک بوڑھے کو آپ چلے گا. بس عیسائی عورتیں اکبر کے سر کو دیکھ کے کہتی تھی خدا کرے اس کی ماں زندہ لو. جو دشمنوں کے نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ حسین کی نگاہ میں کیا ہو.